اور یہ سب پنجاب میں سیاسی معاملات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ جو نام پیش کیے گئے ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کنسنسس ہو سکتا ہے اس پر؟ دیکھیں، ناصر کھوسہ صاحب اور اس کے بعد اپنا احمد نواز سکھیرا، دونوں کو تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ناصر کھوسہ صاحب مجھ سے سینئر تھے. 6th کامن، ہمارے یہاں کامن تو ہوتے، میں 12th کامن میں ہوں، وہ 6th کامن تھے. احمد نواز سکھیرا مجھ سے 1 سال جونیئر تھے، 13th کامن کے تھے. اچھے اپرائٹ آفیسر. ناصر کھوسہ صاحب تو بڑے خیر سے کہتے ہیں ایک آئیکن ہیں. اپنا ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ اپنا چیف جسٹس ہیں رہے ہیں، اپنا آصف سعید کھوسہ. ایک بھائی ان کے آئی جی پولیس رہے ہیں، طارق کھوسہ. ایک بھائی ان کے اور ہیں. تو بڑے ایک ریزنیبل، اور انہوں نے تو ویسے معذرت کی. ان کا پچھلی دفعہ بھی نام پیش ہوا تھا، انہوں نے معذرت کر لی تھی جب 2018 کے الیکشنز تھے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، احمد نواز سکھیرا بھی اپنے طور پہ بہت ٹھیک ٹھاک آفیسر میں سے ہیں اور ایک نیک نام. ان کے والد بھی میجسٹریٹ ہوتے تھے. تیسرا نام انہوں نے نصیر خان کا لیا ہے. نصیر خان صاحب جو ہیں وہ ہیلتھ منسٹر رہے ہیں اور ڈاکٹر تھے، اور مشرف کے زمانے میں بہت پاپولر ہوئے ہوتے تھے. یہاں گلبرگ میں وہ جہاں ان کا تمینہ دولتانہ کا ہوٹل ہے، اس کے ساتھ ان کا گھر ہے، اور وہ کافی سارے، لیکن کافی عرصے سے وہ غائب تھے. مجھے سمجھ نہیں اچانک پی ٹی آئی کو نام کیسے مل گیا اور کس نے دے دیا. یقیناً دیا ہوگا ان کا ان پر، تو پھر بھی تھوڑا سا. لیکن دوسری طرف سے جو نام آئے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک تو محسن نقوی صاحب کا نام ہے، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے چینل کی، ان کی پرسنل افیلیشن الائنمنٹ ایک نظر آتے ہیں دور سے. اب تو پاکستان میں ہر چینل جو ہے نا اس کی ایک رائے بن گئی. بہت کم چینل ہیں کہ جو اپنا ایسے ہوں کہ جن کی کوئی رائے، مطلب میں اور علی صاحب اپنی تھوڑی بہت انکلیشن ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہم واضح نہیں کرتے. نہ کرنا چاہیے ہمیں جب ہم تجزیہ کر رہے ہوں، آبجیکٹیو ہونا چاہیے. تو اس کا نظر آتا ہے محسن نقوی صاحب کا. پھر وہ ایک خاص لیول پہ ایک زمانے میں زرداری ہاؤس میں پائے جاتے تھے مستقل، پھر اس کے بعد آگے بھی. دوسرا، احد چیمہ صاحب کا جو کیریئر ہے وہ میں کیا کہوں، کافی جونیئر تھے ہم سے، لیکن وہ پچھلے دنوں کو 2-3 سال کی نیب کی ہے، وہ جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں، ان کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. مطلب آپ ٹھیک ہے، آپ نام پیش کرتے ہیں، لیکن نام میں تھوڑا سا آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح مطلب فار ایگزامپل نون لیگ جو اعظم سواتی کا نام پیش کر دے نا پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی اسی طرح کے اپنے کسی طرح کے فرح گوگی کا نام پیش کر دے، یہ بڑا عجیب سے لگے گا نا. ایسا لگے گا جیسے یو آر ناٹ سیریس. ٹھیک، تو کیا آپ اس پہ الزام ہے، آپ نام پیش کر دیں، یا فرح گوگی کے باپ کا اور خامد کا نام پیش کر دیں. تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اب آخر میں الیکشن کمشنر جو ہے، پہلے اس کے بعد یہ نام جائیں گے، اس کے بعد اس کے پاس کمیٹی کے پاس. اچھا ٹھیک ہے، نام بدل سکتے ہیں، کمیٹی میں بھی نام بدل سکتے ہیں، پھر کمیٹی کے بعد وہاں بھی نام بدل سکتے ہیں. صاحب اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کنسنسس آپس میں ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے درمیان، یا پھر آگے جائے گا کمیٹی کی طرف اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف چلا جائے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ عمران خان وہاں جانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے کہتے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ راجہ ریاض وغیرہ کی اپوزیشن بنا کے کیئر ٹیکر نہ آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو کہا جاتا ہے شہباز شریف کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور وہ پورے وہ نہیں لے سکتے 272 والے جو ہوتے ہیں، 172 والے ووٹ، تو پھر ان کو رن آف الیکشنز میں ظاہر بات ہے کہ پھر ووٹ جتنے پریزیڈنٹ آف دا ہاؤس، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ کم سے کم پریزنٹ ہوں. تو 35 انہوں نے نکال دیے، لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ ان 35 کے ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے اس ملک کے اندر، اور 35 سیٹوں پر الیکشن کرائیں گے تو پھر ہاریں گے یہ لوگ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے، اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ میسیجز دیے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ مجھے کسی طرح شہید بنا کے نکالو. اچھا، کیونکہ جب تک وہ جمہوری طور پہ شہید نہیں بنتے وہ پاپولر نہیں ہو سکتے. وہ پاپولر لیول پہ آنا چاہتے ہیں. اب وہ 35 یہ جائیں گے، شور مچے گا، نہیں ہوگا، کھٹ مچے گی، 4 لوگ یہ چھوڑ کے جائیں، وہ پھر کہیں گے جی یہ مطلب اتحادی چھوڑ کے چلے جائے. وہ کہیں گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اتحادی چھڑوایا مجھ سے، یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے. تو وہ اپنے طور پر لہو لگا کے شہیدوں میں داخل ہونے والی صورتحال ہے، اور کچھ نہیں ہے. ان کو ایک جینونلی الیکشن میں جانا چاہیے. یہ ملک تباہی کے کنارے پہ جا پہنچا ہوا ہے. ان لوگوں کی آپس کی مستیاں اور خرمستیاں سمجھ نہیں آتی. کیا قانون کیا کہتا ہے؟ اب 35 استعفے منظور کیے تو کیا ہوگا آگے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے استعفے تو دیے ہوئے نا پہلے، یا تو پورے کے پورے مانو تحریک انصاف کے، پھر اور شورم چاہے جائے گا یہ آئیں گے وہ آئیں گے. اب یہ 35 بیسیکلی وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا شور مچا ہوا ہے اس کے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان صبح ایک گفتگو کرتا ہے اور پوری سیاست اس کے گرد گھوم جاتی ہے. عمران خان نے کہا میں یہاں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا،
ٹھیک ہے سارا کچھ کروں گا, وہ اسمبلی توڑوں گا, سارے اس کے گرد گھومنے لگے. اب اس نے کہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ کو کہوں گا تم ووٹ آف کانفیڈنس لو, شہباز شریف کو کہو. اب یہ سارے پاگل ہو کے پھر اسی طرح یہ 35 یہ نکال دو. یعنی آپ خود سوچیں یار, آپ کو خود نہیں سیاست کرنی. وہ صبح ایک بیان دیتا ہے, کبھی مریم اورنگزیب آ رہی ہے, احمد خان آ رہا ہے, رانا ثناء اللہ آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے. آج ابھی دیکھیں یہ 35 جلدی سے جلدی استعفے منظور کرنے کی تک کیا تھی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ عمران خان کیا کرے. ابھی دیکھیں نا انہوں نے اتنے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرویز لائی کا, اس میں اس نے میر بخاری کے سامنے ایک بڑی عجیب غریب بات کی ہے. اس نے کہا جی آپ نے کیسے لیا؟ اس نے کہا جی ہم نے تو چڑیا گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ دو دن, اب چڑیا گھر والا بہت بڑی ترکیب ہے کہ 2 دن کے بعد لیں گے, تو چڑیا گھر والوں کو بھی بتایا تھا اور ہم نے رات کو ووٹ لے لیا. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو سیاست میں ایک ہی شخص ہے, باقی سب لوگ جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں یا حکومت بچا رہے ہیں, وہ ایکٹیو ہے, اس کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے. جی بالکل بہت اچھی ہے. کل سے آپ کا موقف بہت زبردست موقف ہے. ایک تو ویسے بھی پاک کا گزشتہ 10 سال میں اگر آپ کراچی کو دیکھیں تو شاید واحد آدمی تھا جس کو یہ جسے کہتے ہیں لت لگی ہوئی تھی کہ یہاں الیکشن ہونی چاہیے, اور واقعی جس تندہی سے تگودو سے اپنے کراچی کے بارے میں, کراچی کی مطلب نون تاریخ گزشتہ 30-35 سال کی تاریخ میں نہیں کو بندہ نظر آتا. اور میں کراچی گیا تھا, فضا بھی لگتی تھی, نظر آتا تھا سب کچھ. 3 چیزیں, ایک جنرل سینس ہوتی ہے نا کسی چیز کی. میں ووٹنگ کاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی اگر وہاں جلسہ کرتی ہے تو اندرون سندھ سے لوگوں کو لاتی ہے, اگر وہاں کسی بڑی شخصیت کا استقبال ہوتا ہے تو باہر سے آتے ہیں. کراچی کا چہرہ نظر نہیں آتا. تو یہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ یہ اچانک جناتی صورتحال کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بڑی لمبی ان کی کاروائی ہے. دیکھیں حلقہ بندیوں سے شروع ہوتا ہے یہ کام, ٹھیک ہے نا. حلقہ بندیوں میں یہ جو اعتراض ہمارا بھی تھا, ایم کیو ایم کا بھی تھا, یہ صحیح تھا کہ بھائی آپ نے حلقہ بندیاں غلط کی ہوئی ہیں, اور کہیں پر جو ہے آپ نے 20,000 پر اور کہیں پر 80,000 پہ اور 90,000 پہ بھی حلقہ بنایا ہوا ہے ایک یوسی آبادی پر. اور پھر بعض جگہ ایسی تھی جہاں 45, جیسے میری اپنی سیٹ تھی 45,000 ووٹ تھے, لیکن ایک جگہ کراچی میں ایسی بھی ہے جہاں 2700 ووٹ تھے, ایک جگہ 2500 ووٹ تھے, ایک جگہ 5,000, ایک جگہ 10,000. تو پیپلز پارٹی نے بڑی خوبصورتی سے اپنے لیے ٹاؤن کاٹے, اور اپنی جو ہے وہ ان ٹاؤن کو کاٹ کے دے دیا کہ جناب الیکشن کمیشن کو نمبرز دے دیے, اور نمبر پہ ظاہر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, تو حلقہ بندیاں ہو گئی. اس پر ہم نے اعتراض کیا تھا, ایم کیو ایم نے بھی اعتراض کیا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کام ایم کیو ایم ٹھیک کروا سکتی تھی جب رجیم چینج ہوئی. اس وقت انہوں نے یہ کام ٹھیک نہیں کروایا, اس وقت تو وزیر لے لیے, ہم لڑتے رہے. پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب وہ ملتوی ہو جائیں, پہلے بارش کی وجہ سے, دوسرا بارش کی سیلاب کی وجہ سے, تیسرا نفری کی وجہ سے, اور یہ کہتے رہے کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں ہوگا کہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہیں. اب 2.5 سال سے الیکشن نہیں ہو رہا تھا. اس سے پہلے کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ 2009 سے 2015 تک الیکشن نہیں کرایا گیا تھا, اور دونوں اتحادی تھے. تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ 10 سال بھی الیکشن نہیں کرائیں گے اگر ہم حلقہ بندیوں کی بات کریں گے, اور اگر ہم اس کی بات کریں گے. بات تو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی. بہرحال ہماری جد و جہد کے نتیجے میں یہ الیکشن ہو گیا, الیکشن کمیشن نے بھی اسٹینڈ لے لیا. اب ان حلقہ بندیوں کی وجہ سے ان کی سیٹیں جو اضافی طور پر ان کو مل سکتی تھیں وہ 40-50, یعنی ان حلقہ بندیوں کی وجہ سے, چونکہ ظاہر پیریفریز ہیں, گوٹ ہیں, علاقے ہیں اس طرح کے. پھر انہوں نے کراچی کے وہ ضلع جہاں پر مکسڈ آبادیاں اور کچی آبادیاں ہیں وہاں پر انہوں نے انفلوئنس کیا, طاقت استعمال کی, کام کروائے, الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد بھی اپوائنٹمنٹس کروائے, اور زبردستی لوگوں کا وہ کیا. اس کے باوجود بھی وہ جیتنے کے قابل نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی پوری مشینری کو استعمال کیا. تو یہ جو سیڈز ہیں ان کی, اس میں بہت سارے کام شامل ہیں. اچھا بھائی تم نے سب کچھ کر لیا, اب یار اللہ کے بندے جو جیت گیا اس کو جیتنے دو, اس کے باوجود بھی